نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارا موضوع تقوی ہے۔ قرآن میں ہے کہ قرآن ھدی للمتقین ہے، قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے۔ روزہ ہم پہ فرض کیا گیا اور ہم سے پہلی امتوں پر بھی کہ ہم متقی بن جائیں، صاحب تقوی ہو جائیں۔ مگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ تقوی کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ بہت مختلف تشریحات ہیں اس کی۔ کچھ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے، کچھ کہتے ہیں عبادات کرنے کا نام تقوی ہے، کچھ کہتے ہیں نیکی کے کام کرنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا ایک چھوٹا راستہ ہے، کانٹوں سے بھرا ہوا، دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہیں، اور تم بیچ میں سے گزر رہے ہو۔ اپنے لباس، اپنے چادر کو ان جھاڑیوں میں الجھنے سے بچانے کا نام تقوی ہے۔ اب ان کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس گھاٹی سے گزرتے ہوئے ہمارے دائیں بائیں ایسی اٹریکشنز ہیں، ایسی برائیاں بکھری پڑی ہیں جو ہمیں اپنی جانب کھینچتی ہیں۔ ہمیں ان کو اپنے دامن سے بچانا ہے، اپنے دامن کو ان سے محفوظ رکھنا ہے۔ اگر ہم محفوظ رکھ کے نکل گئے تو ہم متقی قرار پائیں گے، اور اگر ہم ان میں الجھ گئے جن میں بڑی لذتیں ہیں، بڑی چاشنی ہیں، بڑی اٹریکشنز ہیں، لوگ اس میں اب پھنسے ہوئے ہیں بری طرح، تو وہ تقوی نہیں ہے، وہ صاحب تقوی نہیں رہتے۔ ایک یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ جس کے ذہن میں ہر وقت یہ رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے واچ کر رہا ہے، مجھ پر پوری نگاہ رکھتا ہے، جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے فرمایا۔ اللہ کی نظر کے بارے میں انہوں نے بات کی تاکہ بندوں کو احساس ہو کہ اللہ مجھے کس طرح دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ تو وہ ہے جو کالی سیاہ رات میں کالے سیاہ پتھر پر رینگنے والی کالی سیاہ چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کی آواز بھی سنتا ہے، تاکہ بندوں کو اس بات سے یہ احساس ہو جائے کہ ہم کتنی گرفت میں ہیں اللہ کی، اور اللہ ہمیں کس طریقے سے واچ کر رہا ہے، کیسے ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمارا کوئی فعل، کوئی قول، کوئی پروگرام، کوئی ارادہ اللہ کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں اللہ کی گرفت سے آزاد ہوں۔ اس احساس کا ہونا بھی تقوی کہلاتا ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا کسی اور اینگل سے دیکھتا ہوں۔ ہمیں پروردگار عالم نے مختلف قوتیں عطا فرمائی ہیں، دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ناک دی ہے، منہ دیا ہے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں۔ یہ ساری مختلف قوتیں ہیں، سوچنے سمجھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، پکڑنے کی، محسوس کرنے، یہ قوتیں ہیں۔ ان قوتوں کا استعمال جب آپ پروردگار عالم کی خاطر کرتے ہیں، اس کی فرما برداری میں کرتے ہیں، اس کے احکامات کے مطابق کرتے ہیں، تو آپ متقی ہو جاتے ہیں۔ اپنی ان قوتوں کو کسی کے خلاف استعمال سے روکنا تقوی ہے۔ جو قوتیں آپ کو عطا کر دی گئی ہیں، جس سے آپ اس کائنات میں فعال ہیں، اپنے سارے معاملات چلاتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، کاروبار چلاتے ہیں، تعلیم چلاتے ہیں، حکومتیں چلاتے ہیں، نوکریاں چلاتے ہیں، سب کچھ ان 5 قوتوں سے تو آپ کر رہے ہیں۔ اگر یہ آپ سے چھین لی جائیں تو آپ ایک گوشت کا لوتھڑا ہیں، وہ تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب کچھ آپ اسی سے کرتے ہیں۔ تو جب آپ ان کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، اپنے خواہش نفس پہ استعمال کرتے ہیں، تو آپ متقی نہیں رہتے۔ اور جب ان قوتوں کو آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور کسی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ان کو داخل نہیں کرتے، کسی کے خلاف اس سے کام نہیں لیتے، کسی کا مال نہیں لوٹتے، کسی کی عزت نہیں لوٹتے، کسی کو ذکر نہیں پہنچاتے، کسی کو ذوف نہیں پہنچاتے، کسی کو آزار نہیں دیتے، تو پھر آپ متقی ہو جاتے ہیں ان قوتوں کے استعمال سے۔ اور جب آپ ان قوتوں کا مس یوز کرتے ہیں تو آپ کے اندر گلٹ بھی پیدا ہوتا ہے، احساس گناہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ گناہ تیرے دل میں کھٹکتا ہے کانٹے کی طرح، تجھے اندر چبھتا ہے۔ وہ عمل جو تجھے خوشی دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے؟ فرمایا وہ عمل جو تجھے خوشی دے وہ نیکی ہے، اور وہ عمل جو تیرے اندر خوف پیدا کر دے، گلٹ پیدا کر دے، وہ گناہ ہے۔ مگر وہ ہوتے تبھی ہیں کہ جب ان حواس کو، ان قوتوں کو جو پروردگار عالم نے آپ کو عطا کر دی ہیں، ودیت کر دی ہیں، آپ مس یوز کرتے ہیں، غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں، تو آپ تقوی، صاحب تقوی نہیں رہتے۔ اور جب انہی قوتوں کو آپ فرما برداری خداوند میں استعمال کرتے ہیں تو آپ صاحب تقوی ہو جاتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اگر تو مجھے دو چیزوں کے استعمال کی ضمانت دے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک وہ جو تیرے دانتوں کے درمیان میں ہے، اور ایک وہ جو تیری رانوں کے درمیان میں، تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو بات وہیں آ گئی نا کہ استعمال جو ہے وہ ہے اصل چیز، کہ اگر آپ نے استعمال درست کر لیا ان قوتوں کا تو اللہ کے برگزیدہ ہو گئے اور تقوی والے ہو گئے۔ پھر آپ معاشرے میں بھی ڈریں گے، حکومتوں کے قانون کی پاسداری بھی کریں گے، چاہے مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، جس کا جو قوانین ہوگا اس کا احترام کریں گے، معاشرے کے قانون کا احترام کریں گے، خاندانوں کے قانون کا احترام کریں گے، رشتہ داریوں کے قانون کا احترام کریں گے، اپنی ذاتی زندگی کو روک کے رکھیں گے، اپنی حیثیت سے باہر نکلنے کی کاوش نہیں کریں گے۔ یہ جو ان جبلتوں کا اور ان قوتوں کا استعمال کو روکنا ہے، اللہ کی فرما برداری کے فریم کے اندر جو روک رہا ہے وہی صاحب تقوی ہے۔ اور متقی کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں نیکوکاروں سے زیادہ پرہیزگاروں کی ویلیو ہے، پرہیزگاری کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ پرہیزگاروں کو اللہ دوست رکھتا ہے، مقرب رکھتا ہے۔ صرف نیکوکاروں کے لیے تو اللہ نے جنت کی بات کی ہے کہ نیکوکاروں کا معاوضہ، نیکی کا معاوضہ جنت ہے، مگر پرہیزگاروں کا معاوضہ اللہ خود ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ تو تقوی جو ہے یہ پرہیزگاری ہے کہ اپنے ہاتھ کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنی زبان کو روک لینا اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ایک بات میں بڑی کمال کی دیکھی، بہت تجربات کرتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں، غور کرتا رہتا ہوں۔ ہم جو بھی برائیاں کرتے ہیں، جو بھی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، ایک شخص نے 100 گناہ کیے، 90 گناہ زبان سے کرے گا، 10 گناہ باقی جسم کے اعضاء سے کرے گا۔ اگر آپ اپنی زبان کو روک لیں، اپنے منہ کو روک لیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے غیبت نہیں کرنی، یہ سب منہ سے کرتے ہیں، آپ نے کسی پہ تہمت نہیں لگانی، آپ نے کسی پہ معترض نہیں ہونا، آپ نے فحش کلامی نہیں کرنی، آپ نے حرام مال نہیں کھانا، صاحب تقوی ہوگا صرف منہ کو قابو کرنے سے۔ اور میرا خیال ہے یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے کہ ایک زبان کو قابو کر لیں۔ صرف زبان کو قابو کرنے سے آپ اللہ کے گھر متقیوں میں داخل ہو جائیں گے کہ اس سے کسی کو آزار نہ دیں۔ ورنہ لڑائی جھگڑے کم ہوتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ استعمال ہو، پاؤں استعمال ہو، بہت ریئر ہوتا ہے۔ ہر وقت جو چیز آپ استعمال میں لا رہے ہیں نا، حرام بھی اسی سے کھاتے ہیں، حرام بھی اسی سے کماتے ہیں، جھوٹ بول کے رزق کما رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ اگر آپ لوگ کوشش کریں کہ رمضان کی برکت اٹھائیں اور فیض اٹھائیں اور تقوی میں داخل ہونے کے لیے زبان کو قابو میں کر لیں، اپنے منہ کو قابو میں کر لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی کہ آپ اسی رمضان میں متقیوں میں داخل ہو جائیں۔ کوئی مشکل لگتا ہے یہ کہ آپ زبان کو قابو کر لیں؟ میں نے تو اسے نہیں سمجھتا۔ تھوڑا سا برداشت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اچھا بھائی جو ہمیں کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے وہ بڑے باپ کا بن جائے، کہہ لے، ہم چھوٹے بن جاتے ہیں۔ تقوی میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ عجز اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر نہیں سمجھتے ہیں کہ مجھ سے دوسرا ہر حال میں بہرحال بہتر ہے۔ جب آپ کی سوچ یہ آ جاتی ہے کہ دوسرا مجھ سے بہتر ہے تو آپ کے اندر دوسرے کا احترام وارد ہو جاتا ہے، اور جب دوسرے کا احترام شروع کر دیتے ہیں تو بد زبانی، بد کلامی، غصہ، گالی گلوچ، تہمت لگانا، غیبت کرنا نکل جاتا ہے۔ اور اگر آپ غیبت کرتے ہیں تو آپ کے جو بھی آپ نے نیکیاں کی ہیں وہ بھی سب زائل ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اس سے بڑا کوئی ناپسند فعل جھوٹ کے بعد نہیں ہے۔
غیبت بہت ہی ناپسندیدہ ہے، اور منہ سے ہی کرتے ہیں، جھوٹ بھی منہ سے بولتے ہیں۔ تو تقوی حاصل کرنے کے لیے، متقی بننے کے لیے اپنی جان چھڑا لیں، آپ اپنے منہ کو قابو میں رکھ لیں، کہ آپ یہ ارادہ کر لیں کہ آپ نے اس منہ کو مس یوز نہیں کرنا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ نے خاموشی کا راستہ اختیار کیا، اور گفتگو جب بھی آپ فرماتے اتنی مختصر ہوتی، کائنات میں اتنی مختصر گفتگو کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اختصار، جتنا زیادہ آپ بولیں گے اتنا زیادہ غلطیاں کریں گے، جتنا خاموش رہیں گے اتنی غلطیاں آپ کی کم ہوں گی۔ تو متقی وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو، انعامات کو، نعمتوں کو مس یوز نہ کرے، کسی کے آزار کے لیے، کسی کے ذوف کے لیے، تکلیف کے لیے ہرگز استعمال نہ کرے۔ تو تقوی اس پرہیزگاری کا نام ہے کہ جس میں آپ کو بے شمار مواقع میسر آتے ہیں، جس میں آپ بڑی لذتیں اٹھا سکتے ہیں، مگر اگر اللہ آپ کے مانے ہو، آپ کو پتہ ہو کہ میرا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس وجہ سے رک جائیں، اس رکنے سے اسی لمحے آپ متقیوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور متقی کا مقام جو ہے وہ مسلمان اور مومن سے بھی زیادہ ہے۔ صاحب تقوی کے لیے اللہ نے قرآن کو ہدایت قرار دیا ہے، ہدل، یعنی کہ تحفہ ہے قرآن متقیوں کے لیے، ہدل للمتقین، تحفہ ہے۔ ہدایت جو ہے یہ اللہ کا انعام ہے، گرانٹ ہے، تحفہ ہے قرآن متقیوں کے لیے۔ تو متقی وہ جو اپنے ہاتھ کو روکے، اپنی آنکھ کو روکے۔ کہنے لگا کبھی مرشد کے بعد بھی حاضری دی ہے، کہنے لگا مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے اس چیز کی اب ضرورت نہیں ہے، میں خود اتنا ماہر ہو چکا ہوں اور اتنے عظیم المرتبت ہو چکا ہوں کہ میں تنہا ہی ساری پرواز کر لیتا ہوں۔ اس شخص نے جا کر، ان دونوں کے مرشد تھے وہ، ان سے ذکر کیا کہ یہ بات فلاں شخص نے کہی ہے۔ آپ نے فرمایا تھوڑا سا صبر کرو، دیکھو۔ تو وہ شخص اڑا کرتا تھا۔ یہ تصوف میں، روحانیت میں یہ واقعات ہوتے ہیں۔ تو دوران پرواز وہ گرا اور اس نے یہ محسوس کیا کہ میں بڑی متبرک اور مبارک جگہ گر رہا ہوں، مگر جب آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو گندگی کے ڈھیر پر پایا۔ اس عذاب کو تنہائی کا عذاب کہتے ہیں۔ جسمانی طور پر تنہائی اور خلوت دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ تنہا وہ ہوتا ہے جو استاد کی، مرشد کی، پیر کی تعلیمات سے ہٹ چکا ہوتا ہے، ان تعلیمات سے روگردانی کرتا ہے اور بازوں میں خود ہو جاتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بہت برگزیدہ ہوں۔ وہ تنہا ہوتا ہے، اور اسی لیے ہر تنہا شخص شیطان کا نوالا تر ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کا حکم کیا گیا۔ اگر آپ مثنوی مولا روم کا مطالعہ کریں تو آپ کو ان کے ہر قدم پر اور روحانیت کی ساری ٹیچنگ میں اور سارے دستور میں سب سے اول جو چیز نظر آئے گی وہ مرشد کا وجود ہے، کہ بغیر مرشد، بغیر استاد تو کسی کام کا نہیں، تو شیطان کا اور نفس کا نوالا ہے۔ تو تنہائی سے یہاں مراد، اور اس کا بہت خوبصورت جواب تو ذکریہ ملتانی علیہ رحمہ نے بھی دیا۔ یہ مرشد نے کہا شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ نے کہ جاؤ اور یہ کبوتر ذبح کر کے ایسی جگہ لے آؤ جہاں تمہیں کوئی دیکھتا نہ ہو، تنہائی ہو۔ تو وہ کچھ دیر کے بعد اپنا کبوتر لے کر واپس آ گئے کہ بھائی بابا ذکریہ کیوں ذبح نہیں کیا؟ نے کہا استاد تنہائی کہیں نظر ہی نہیں آئی، سب جگہ اللہ موجود تھا۔ تو تنہائی کا احساس بذات خود باطل ہے، تنہا صرف اللہ ہے اور کوئی تنہا نہیں ہو سکتا۔ وہ واحد و زاہد صرف پروردگار ہے جو تنہا ہے۔
اور جو شخص اپنے آپ کو تنہا سمجھ لیتا ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ کبر کا شکار ہو چکا ہوتا ہے، اور کبر جب پیدا ہو جائے تو شیطانیت اس کو گرفت میں لے لیتی ہے۔ لاہور میں ایک دن لیکچر دے رہا تھا اور عنوان تھا اللہ مل سکتا ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کو کیسے ملا، آپ کو اللہ کیسے ملا؟ میں نے کہا یار اگر مل گیا ہوتا تو میں خاموش ہو چکا ہوتا، ابھی تو میں بول رہا ہوں، اس کا مطلب ہے نہیں ملا۔ تو جب اس کی معرفت مل جاتی ہے تو خاموشی مل جاتی ہے، جب اس کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے تو بندہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سراج توسی علیہ رحمہ نے ایک بہت حسین بات کہی، اپنی کتاب ہے للہ ما فی التصوف، کہنے لگے جو اللہ کو کم کم جانتے ہیں وہ اسے زور زور سے پکارتے ہیں، کیونکہ دور جو بھی ہو اس کو زور سے بلا کے پکارا جاتا ہے، اور جو اللہ کو ذرا قریب سے جانتے ہیں وہ اس سے کانا پھوسی کرتے ہیں، گوشے میں بات کرتے ہیں، اور جو اللہ کو بہت زیادہ قریب سے جانتے ہیں وہ ہیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ ہیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ اپنا ہوش کھو دیتے ہیں، اپنا شعور کھو دیتے ہیں، اپنی یاد کھو دیتے ہیں۔ یہ ہے اس کا قرب۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کو کہاں تلاش کریں؟ تو مولا علی نے فرمایا دکھی دلوں میں، وہاں اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب آپ دکھی کو اور دکھی کر رہے ہیں، اللہ کیسے ملے گا؟ دکھی کے مرہم رکھ دیں، اس سے کندھا جوڑ لیں، اس کی تیمارداری کریں، اس کی بیماری دور کریں، اس کی پریشانی دور کریں، اس کی غربت دور کریں، اس کی عزت بحال کریں، اندر ہی بیٹھا ہوا ہے وہ، وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ جب اتنی بات مالک کہہ رہا ہے کہ اگر تو میرے بیمار بندے کے پاس آتا تو مجھے وہیں پاتا، ہم نے تو کبھی ہسپتالوں کا رخ ہی نہیں کیا، ہم نے تو یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ دکھی جو ہیں یہ ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں، اگر میں ان کے پاس جاؤں تو اللہ مجھے وہیں مل جائے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے اگر تو میرے بھوکے بندے کو کھانا کھلاتا تو مجھے ہی کھلاتا۔ اے اللہ تو بھی کھاتا پیتا ہے؟ انہوں نے کہا جب میرا بندہ کھاتا تو میں اس کے ساتھ ہی ہوتا۔ یہ اللہ اپنے پتے دے رہا ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیری سنتا ہوں، میں تیری قبول کرتا ہوں، میں تیری شہرک سے بھی قریب ہوں۔ ایڈریس دے رہا ہے، یعنی کہ شہرک سے قریب کہ آپ کے دل میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہیں سماتا ہے؟ فرمایا کہیں نہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ اللہ کے حبیب اللہ کہیں سماتا ہے؟ فرمایا کہیں نہیں۔ پھر تیسری بار جب پوچھا گیا ہاں سماتا ہے دل مومن میں۔ نہ ڈپریشن ہوا، نہ فرسٹریشن ہوئی، نہ نیند کی گولیاں کھانی پڑی، نہ بہن بھائیوں میں جھگڑا ہوا، نہ بہن بھائیوں کے مقدمے عدالتوں میں چلے، نہ پڑوسیوں سے کسی کی لڑائی ہوئی۔ کیوں؟ جو سامان آیا فتنے آئے۔ جب فارس فتح ہوا اور بہت سامان آیا، جو جہاں جنت البقیع کی طرف جو حصہ ہے وہاں سامان اس طرح اٹ گیا، ڈھیر لگ گئے، تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا کہ آئیے اور تشریف لائیے اور سامان دیکھیے۔ جب آپ نے سامان دیکھا تو دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا، پنجابی یونیورسٹیاں نے ٹاواں مار کے، کہ امیر المومنین اتنی خوشی کا موقع، فارس فتح ہوا ہے، مال غنیمت کے ڈھیر ہیں، اور آپ اس طرح رو رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں سامان نظر آ رہا ہے اور مجھے ان سے چپٹے ہوئے فتنے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کے کون جانتا تھا کہ سامان کے ساتھ فتنے جڑے ہوئے ہیں؟ کتنے جوڑے کپڑے تھے میرے آقا کے پاس، کتنے جوڑے جوتے تھے میرے آقا کے پاس، کتنے جانور تھے میرے آقا کے پاس، کتنی اونٹنیاں تھیں میرے آقا کے پاس، کتنی تلواریں تھیں میرے آقا کے پاس، کتنے بڑے بستر تھے، کتنا بڑا گھر تھا۔ کبھی غور کیا؟ ہم سب جنت میں بھی جانا چاہتے ہیں، رسول اللہ کا دیدار بھی چاہتے ہیں، ان سے ملاقات بھی چاہتے ہیں، مگر ان کے کسی طریقے کو اپنانا نہیں چاہتے۔ کتنے عظیم لوگ ہیں ہم۔ اب دنیا میں تحریکیں چل رہی ہیں، کیونکہ جتنے ماہر نفسیات ہیں، ذہنی امراض کے ماہرین ہیں، وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ جب تک زندگی میں سامان کم نہیں ہوگا، دماغی اور ذہنی بیماریاں کم نہیں ہوں گی۔
اب پورے ویسٹ میں یہ تحریک چل رہی ہے کہ کم سامان کے ساتھ زندگی گزارو۔ آپ اگر سوچیں کہ آپ کے اگر 4 مکان ہیں اور ایک آدمی کا ایک ہے، دونوں میں سکھی کون ہے؟ 6 گاڑیاں ہیں آپ کی، اس کے بعد ایک بائک ہے۔ سامان سے آپ دیکھیں، کیونکہ اس سے ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی انوالومنٹ بڑھتی چلی جاتی ہے، آپ کا آرام اور نیند کم ہوتی چلی جاتی ہے، سکون اور راحت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ مختصر سامان رکھیں۔ میں اس میں بھرپور کوشش اپنی کرتا ہوں۔ مجھے بعض اوقات گفٹ میں کپڑے آ جاتے ہیں، باخدا میں فوراً تقسیم کرتا ہوں کہ میں اتنے جوڑے کپڑوں کو کیا کروں گا، مجھے کوئی جوتا ایکسٹرا دے دے، تحفے میں دے دے، یا کوئی میرے لیے کوئی گفٹ مجھے دے دے، میں اس سے پہلے ایک اور جوتا اس سے پہلے نکال دیتا ہوں کہ اس کی تعداد میرے پاس نہ بڑھے، کیونکہ میرے ذہن میں ہر وقت آقا کی سنت، آقا کا طریقہ ہوتا ہے کہ میرے سرکار کے پاس کتنا سامان تھا۔ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا محبت رسول کا، کم از کم زندگی رسول تو اپنا لیں، کم سے کم اس کی سٹڈی کر لیں، اس کو پڑھ لیں۔ کتنا کھاتے تھے میرے آقا؟ چند کھجوریں، تھوڑے سے ستو، تھوڑے سے جو، تھوڑا سا پانی۔ غار حرا میں پورا مہینہ رہتے تھے۔ کیا ہوتا تھا ان کے پاس وہاں؟ کہ جو غلام تھا وہ تھوڑے سے ستو اور تھوڑا سا پانی لے آتا تھا یا جو دے آتا تھا۔ ان کی صحت میں کوئی خرابی آ گئی تھی کم کھانے سے؟ جتنے دنیا میں عظیم لوگ ہوئے ہیں انہوں نے انتہائی سادہ اور کم سامان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اگر یہ آپ کریں گے، بلڈ پریشر، شوگر، بیک ایک، شیٹیکا، نیند کی خرابی، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سامان کم کر دیں زندگی میں، فتنوں سے محفوظ ہو جائیں اور آگے کی زندگی کو آسان کر لیں۔ محمود غزنوی کہ جب فوت ہونے کا وقت آیا تو اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، تو سیانوں کو بلایا گیا، حکیم آئے، انہوں نے کسی نے کوئی دوائی دی، کسی نے کچھ کیا، کوئی اثرات نہیں ہوئے۔ ایک درویش کو بلا لیا گیا، بابے کو، کسی کو، اس نے کہا بھائی کیا کریں، بادشاہ کی جان نہیں نکل رہی، بڑی پریشانی میں ہے۔ کہنے لگے جو یہ انڈیا سے ہیرے جواہرات لایا تھا وہ سامنے ٹوکروں میں رکھو، اس کے سامنے۔ وہ جیسے ہی ٹوکرے لا کے رکھے گئے اس کی جان نکل گئی، کیونکہ دھچکا لگا نا کہ یہ سب کچھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو سامان اتنا رکھو کہ چھوڑ کے جانے میں دقت کوئی نہ ہو، تاکہ بہترین زندگی گزارو، صحت مند، خوشگوار۔ میں نے سیلاب میں ایک آدمی کو ایک دفعہ کہتے ہوئے سنا، اس کے پاس ایک چرپائی تھی صرف، تو لوگ رڑ رہے تھے، سامان بہہ رہا تھا اس کا جیلم میں، باخدا بندہ فوت ہو گیا، نام نہیں میں لوں گا اس کا۔ وہ کہنے لگا مجھے آج پتہ لگا غریبی کا مزہ، کہ میرا تو کچھ بھی نہیں پہ رڑدا، میرا تو کچھ بھی نہیں بہہ رہا، میں تو آرام سے چرپائی پہ لیٹا ہوا ہوں۔ کم سامان کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ سے دوستی کر لیں۔ کیا سامان ہوتا ہے اللہ والوں کے پاس؟ داتا صاحب کتنا بڑا نام ہے، کیا تھا ان کے پاس؟ ایک مصلی، ایک لوٹا، ایک تسبیح، جو وہ لے کے آئے اور یہی لے گئے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں، بات کو سیکھ لیں، سامان کو کم کریں، خاص کر مستورات، یہ سامان میں ہی پکڑی جائیں گی اللہ کے گھر۔ ان کے بیڈوں کے نیچے 100 جوڑا جوتے پڑا ہوا ہے، ان کی الماریوں میں 300 جوڑے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، ہر فنکشن کے لیے ان کو نیا کپڑا چاہیے، جیسے انہیں فنکشن سے نکال دیا جائے گا۔ ان کو کوئی خوف نہیں آتا کہ ہم اللہ کو ناراض کر رہی ہیں اس کے چکر میں۔ اب تو مرد بھی انہی کی نقل میں لگ گئے ہیں۔ تو اللہ سے ڈریں، سامان کو زندگی میں کم کریں۔ اللہ کے اور آپ کے بیچ جو چیز حائل ہے وہ سامان کی محبت ہے۔